معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان ہے مارشل لا کا سیاسی انداز۔ اس کے مصنف ہیں M.A.K. چودھری۔ میں ہوں صداکار محمد محسن۔ یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دی بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 82۔ احیاء آئین۔ منتخب اسمبلی کے پہلے اجلاس کے انعقاد سے پہلے ہی جنرل ضیاء الحق نے آرڈر نمبر 6 مجریہ 2 مارچ 1985 سے احیاء آئین 1973 جاری کر دیا۔ اس حکم نامے سے آئین میں بہت سی نمایاں ترامیم کر دی گئیں۔ ہر شخص کی زبان پر یہی سوال تھا کہ اب جب کہ ملک میں عام انتخابات ہو گئے ہیں، ایک قومی اسمبلی تشکیل ہو چکی ہے اور ملک کے آئین میں ترمیم کرنا خالصتاً اس اسمبلی کے فرائض میں شامل ہے، تو پھر 1 یا 2 ہفتے پہلے اتنی دور رس ترامیم کس لیے کی گئی اور کون سی ہنگامی حالت یا مجبوری کے تحت کی گئی؟ سوال اپنی جگہ برحق، لیکن صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق نے شان استغنا سے اس کا کوئی نوٹس نہ لیا کہ ایسا کرنا ضروری نہ تھا۔ فہرست ترامیم جو RCO نے کیس قدر طویل ہے، لیکن اس کی چند شقیں جو ہماری بحث سے متعلق ہیں ذیل میں درج کی جا رہی ہیں۔ مشکلات کا دور کرنا۔ اگر اس آرڈر کی کسی مد پروویژن کو لاگو کرنے میں کوئی مشکل پیش آئے تو صدر اس مشکل کو حل کرنے کے لیے کوئی دوسری مد یا دوسرا حکم جاری کر سکتا ہے۔ کسی کو اختیار نہیں ہوگا کہ صدر کی جاری کردہ متبادل مد یا حکم کی قانونی حیثیت کے مطابق کوئی سوال اٹھائے۔ آرٹیکل 43 یا آئین کے کسی بھی اور آرٹیکل سے قطع نظر 19 دسمبر 1984 کے ریفرنڈم کے نتیجے میں منتخب ہو کر جنرل محمد ضیاء الحق پاکستان کے صدر ہوں گے۔ صدارت کی مدت منتخب مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کی پہلے اجلاس کے انعقاد کے دن سے شروع ہوگی اور 5 سال تک رہے گی، اور آرٹیکل 44 اور آئین کی دوسری متعلقہ شقیں لاگو ہوں گی۔ نوٹ: آرٹیکل 44 میں صدر کی مدت عہدے کا ذکر ہے اور یہ بھی کہ صدر اس مدت کے بعد دوبارہ صدارت کا امیدوار ہو سکتا ہے۔ صدر اپنے اختیارات کے استعمال میں وزیر اعظم اور وزارت کے مشورے پر عمل کرے گا، بشرطے کہ اگر صدر چاہے تو کسی مشورے کو دوبارہ غور کرنے کے لیے وزارت کو لوٹا سکتا ہے، اور جب بار دیگر غور کرنے کے بعد معاملہ صدر کے پاس جائے گا تو صدر اس پر عمل کرے گا۔ اوپر کی شق کلاز 1 کے قطع نظر صدر کسی معاملے میں بھی جس میں وہ آئینی اختیارات رکھتا ہے اپنے صوابدید کے مطابق عمل یا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اگر یہ سوال پیدا ہو کہ کوئی معاملہ صدر کے آئینی اختیارات میں شامل ہے یا نہیں تو اس کا فیصلہ صدر کی صوابدید پر ہوگا اور یہ فیصلہ حرف آخر ہوگا۔ نیز کسی کو اختیار نہیں ہوگا کہ وہ صدر کے کسی ایسے فیصلے یا اقدام کو اس بنیاد پر چیلنج کرے کہ صدر کا ایسا کرنا مناسب نہ تھا یا نہیں۔ کیبنٹ۔ وزارت ایک کیبنٹ کی شکل میں ہوگی اور وزیر اعظم اس کا سربراہ ہوگا۔ یہ کیبنٹ صدر کے اختیارات کے استعمال میں اس کی امداد کرے گا اور مناسب مشورے دے گا۔ وفاقی انتظامیہ کا طرز حکومت۔ وفاقی انتظامیہ کے تمام احکام صدر کے نام سے جاری ہوں گے۔ صدر قواعد وضع کرے گا جن کے مطابق تمام احکام اور دستاویزات جو اس کے نام سے جاری ہوں گی ان کی توثیق ہوگی، اور کسی عدالت کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ صدر کے نام سے جاری کیے کسی حکم کے خلاف اس امر پر سماعت کرے کہ خود صدر نے وہ حکم جاری کیا تھا یا نہیں۔ قومی سلامتی کونسل 156A۔ ایک قومی سلامتی کونسل قائم کی جائے گی۔ آئین کے آرٹیکل 232 کے تحت ہنگامی حالات کا اعلان کرنا یا کسی اور معاملے میں جو قومی اہمیت رکھتا ہو اور جس پر صدر یا وزیر اعظم ان سے مشورہ طلب کرے، قومی سلامتی کے دائرہ اختیار میں ہوگا کہ وہ ایسا اعلان کرے یا مشورہ کرے۔ قومی سلامتی کونسل میں شامل ارکان صدر، وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف، بری، بحری اور ہوائی افواج کے سربراہ اور صوبوں کے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔
یہ ترامیم جو منتخب اسمبلی کے پہلے اجلاس کے انعقاد سے 1 یا 2 ہفتے قبل کی گئیں، آمرانہ، غیر جمہوری اور قطعی طور پر غیر اسلامی تھیں۔ ہر وہ شخص جو باضمیر ہے اور سیاسی شعور رکھتا ہے ان پر رنجیدہ خاطر ہوا اور لوگوں نے جی بھر کے تنقید کی۔ 22 مئی 1985 کے شمارہ جنگ میں بیرسٹر فاروق حسن نے ایک مقالے میں لکھا، قانون اور آئین کی تفسیر انٹرپریٹیشن ہمیشہ سے عدالتوں کا منصب رہا ہے۔ آرٹیکل 5 کے تحت صدر نے یہ اختیارات خود لے لیے ہیں۔ آرٹیکل 48 میں صدر اس امر کا واحد ثالث ہے کہ اس کی ثوابدید درست ہے یا نہیں، اور عدالتوں کا یہ اختیار بھی چھین لیا گیا ہے۔ 30 اور 40 کے اشروں میں فسطائی جرمنی اور اٹلی میں ایسے بے مہار اختیارات آمروں کو بھی حاصل نہیں تھے۔ بیرسٹر فاروق حسن نے موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ خلفائے راشدین نے کبھی اپنے کردار کی چھان بین میں قانون اور عدالت سے پہلو تہی نہیں کی تھی۔ جسٹس ریٹائرڈ شیخ عطا اللہ سجاد نے نوائے وقت کے 22 مارچ 1985 کے شمارے میں شائع ہونے والے ایک انٹرویو میں صدر اور وزیر اعظم کے اختیارات کے توازن کے موقف کو قابل اعتراض سمجھا۔ انہوں نے کہا کہ جو جمہوری حکومت پاکستان کے عوام پسند کرتے ہیں اس میں وزیر اعظم ہی تمام اختیارات کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایوان کے ذریعے عوام کو جواب دہ ہوتا ہے، جو کہ صدر نہیں ہوتا۔ ایوان کو ہمیشہ اختیار ہوتا ہے، وہ جب چاہے کسی معاملے میں بھی وزیر اعظم کی جواب طلبی کر لے، اور اگر اس نے کوئی اقدام عوامی مفاد کے خلاف کیا ہے تو اس کا احتساب کرے۔ جج صاحب نے قومی سلامتی کونسل پر بھی نکتہ چینی کی اور کہا، یہ قومی اسمبلی کی بالادستی پر دست درازی ہے جو کہ اسلامی جمہوری اقدار کے منافی ہے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کے ایک واقعہ کا ذکر بھی کیا کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر فاتح اپنی کسی لغزش کے لیے زنجیروں میں جکڑے ہوئے عدالت کے سامنے لائے گئے تھے۔ مشہور قانون دان اعتزاز احسن نے 23 مارچ 1985 کے جنگ کے شمارے میں بیان دیتے ہوئے کہا، یہ ترامیم عام اور معمولی اہمیت کی نہیں ہے، بلکہ یہ آئین کے بعض اہم آرٹیکل منسوخ کرتی ہیں اور ان کی جگہ بالکل نئے اور ایسے آرٹیکل لاتی ہیں جو آئین کی روح کو کچل دیتے ہیں اور اس کے مسلک ہی کو بدل دیتے ہیں۔ لہٰذا آئین میں محض ترامیم ہی نہیں، آئین کا مفہوم اور کنسیپٹ ہی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ محمد اشرف کاہلو نے 20 اپریل 1985 کے جنگ کے شمارے میں بیان دیتے ہوئے کہا، جمہوری ریاست میں عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ دونوں پر احتساب کی نظر رکھتی ہے۔ مارچ 1985 کی آئینی ترامیم نے صدر کو عدلیہ سے بالا تر کر دیا ہے اور تمام تر اختیارات اس کو تفویض کر دیے ہیں، لہٰذا عدلیہ سے اس کا احتسابی کردار چھین لیا گیا ہے۔ 1973 کا آئین پوری قوم کے متفق ہونے کی دلیل تھا اور اس کی شقیں اس طرح سے مرتب ہوئی تھیں کہ دوبارہ ایوب خان اور یحییٰ خان جیسے آمر اقتدار پر قبضہ نہ کر لیں۔ یہ ترامیم تو ایوب اور یحییٰ کے آئین سے بھی زیادہ آگے نکل گئے ہیں۔ نتیجتاً پارلیمنٹ صرف صدر کی ایک مشاورتی کونسل بن گئی اور اس کا اعلیٰ کردار ختم ہو گیا۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے حال ہی میں ایک مقدمہ بعنوان کیشوا نند بنام سرکار میں فیصلہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کو بھی اختیار نہیں ہے کہ آئین میں کوئی ایسی ترمیم کرے کہ جس سے آئین کا کریکٹر ہی بدل جائے۔ اگر پارلیمنٹ یا عوام سمجھتے ہیں کہ کسی ایسی ترمیم کی ضرورت ہے تو پھر ایک آئین ساز اسمبلی بلانی ضروری ہے جو ہمہ وقت اسی کام پر توجہ دے، اور یہ آئین ساز اسمبلی بھی باقاعدہ عوام کی منتخب کردہ ہو۔ مولانا شاہ احمد نورانی کا بیان بہت دلچسپ اور فکر انگیز ہے۔ فرماتے ہیں کہ مارچ 1985 میں کل 56 ترامیم آئین میں کی گئی، ان میں سے ایک کے سوا اور کوئی ترمیم ایسی نہیں جس کا تعلق فروغ اسلام یا اسلامی نظام حکومت سے ہو۔ سب کے سب صدر کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دینے کے لیے کی گئیں۔ عدالتوں کے اختیارات چھین لیے گئے، عوام کے بنیادی حقوق سلب کیے گئے اور اسمبلیوں کو بے اختیار کر دیا گیا۔ ایک ترمیم جس کا تعلق اسلام سے ہے وہ قرارداد مقاصد آبجیکٹیوز
ریزولوشن کا آئین میں شامل کیا جانا ہے، اور یہ قرارداد مقاصد بھی 1956 کے آئین سے لی گئی ہے۔ مولانا صاحب نے مزید کہا کہ اگر 1977 میں مارشل لا نہ لگایا جاتا اور 1973 کا آئین بحال رہتا تو اس آئین کی روح سے اب تک ملک میں اسلامی نظام حکومت قائم ہو چکا ہوتا۔ یہ بیان جنگ کے 11 جولائی 1985 کے شمارے میں شائع ہوا۔ اسلام میں ریاست اور حکومت کا تصور تو نمائندہ حکومت، قانون کی بالادستی، مساوات، جس میں شاہ و گدا سب قانون کے سامنے برابر ہیں، اس پر مبنی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو اسلام ہمارے حکمران لانا چاہتے ہیں وہ قدر مختلف ہے، یا پھر قطرہ قطرہ تیرے دیدار کی شبنم کی طرح برسے گا، ورنہ فی الحال تو تیرے امیر مال مست اور تیرے فقیر حال مست ہی نظر آتے ہیں، اور بندہ بدستور کوچہ گر ہے اور خواجہ بلند بام۔ یہ ترامیم قومی اسمبلی میں زیر بحث آئیں، کچھ دھواں دار تقریریں بھی ہوئیں، اور پھر ان کا شین کاف درست کرنے کے بعد پاس ہو گئیں۔ جیسا کہ بیرسٹر اعتزاز احسن نے کہا کہ انہوں نے 1973 کے آئین کا مسلک ہی تبدیل کر دیا ہے۔ ملک کی سالمیت پر جو چوٹ اس وجہ سے پڑی ہے وہ اظہر من الشمس ہے۔ کیا جی ایم سید اور کیا ولی خان قبلہ سب کھل کر پاکستان کے وجود پر ہی معترض ہیں۔ 1956 اور 1963 کے آئینوں کی منسوخی، بنیادی جمہوریت ایکٹ، پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ، یحییٰ خان کے آئین کا ڈرافٹ، پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر یا پی سی او، ریوائیول آف کانسٹیٹیوشن آرڈر یا آر سی او، 1973 کے آئین میں ترامیم، ریفرنڈم، غیر جماعتی انتخابات وغیرہ مختلف مارشل لا کے حکومتوں کے 2 اقدام ہیں جو انہوں نے مستقلاً اقتدار میں رہنے کے لیے کیے۔ ایسا کرنے میں اگر ان کو عوام کے بنیادی حقوق کو پامال کرنا پڑا تو انہوں نے بلا تامل یہ کر دیا۔ مختصراً یہ کہ یہ تمام عوامل عوام کے خلاف کارروائیاں کہی جا سکتی ہیں، لیکن مارشل لا حکام کو یہ عوامل نہایت منصفانہ نظر آتے ہیں کیونکہ یہ ان کے اپنے مفادات میں ہیں۔ البتہ کسی نہ کسی موقع پر ناکامی ان کے کھوکھلا پن کو ظاہر کر دیتی ہے، اور وقت کا دارہ ان نام نہاد قوانین اور آئینوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جاتا ہے، جیسا کہ ایوب اور یحییٰ کے قوانین اور آئینوں کے ساتھ ہوا۔ تیسرے اور ابھی تک آخری مارشل لا کے عوامل ابھی تک مرکزی سٹیج سنبھالے ہوئے ہیں، اور عوام دیکھتے اور انتظار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ می نگریم و می رویم۔ صفحہ نمبر 87، مارشل لا کا سیاسی انداز۔ بر صغیر جو اس وقت ہندوستان اور پاکستان پر مشتمل ہے، اس کی تاریخ بڑی رنگین رہی ہے۔ یہ سرزمین ہمیشہ زرخیز تھی، اس لیے ہمراہ آوروں، لٹیروں اور آباد کاروں کی آماج گاہ بنی رہی۔ حملوں کا آغاز شاید آریاؤں نے 1500 قبل مسیح میں کیا، اس کے بعد ایرانی 500 قبل مسیح میں آئے، یونانی، وسط ایشیائی، اور اسی عرصے میں ہنز بھی آئے۔ 712 عیسوی میں عرب اور اس کے بعد ترک، منگول، افغان اور بالآخر مغل آئے۔ ان میں سے آخر میں آنے والے یعنی مغل یہاں مستقلاً رہائش پذیر ہوئے اور انہوں نے سلطنت مغلیہ کی بنیاد ڈالی۔ ان مغلوں کی سلطنت تمام بر صغیر پر پھیلی ہوئی تھی، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ایک ہی ملک کی بنیاد پر مغلیہ بادشاہوں کی مملکت بنا۔ مغل مذہباً مسلمان تھے۔ ان کا دور حکومت تقریباً 400 سال تک رہا۔ پھر سہل کوشی اور تعیش نے انہیں اتنا کمزور کر دیا کہ ایک تیسری طاقت برطانیہ نے، جو تاجر بن کر ملک میں وارد ہوئے تھے، مغلوں کی حکومت کی انہوں نے بساط ہی الٹ ڈالی اور خود اس سرزمین کے حکمران بن گئے۔ تاریخ شاہد ہے کہ ہندوستان میں مسلمان حکمرانوں نے اس ملک کے باشندوں پر مذہب کے نام پر کبھی استبداد روا نہیں رکھی، کبھی کسی کو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ مقامی آبادی میں سے ہندو، بدھ مت کے پیروکار یا دیگر کسی بھی مذہب کے لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا، یہاں آنے والے اولیاء کرام اور بزرگان دین کی اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر کیا۔
ہندو جو ملک میں اکثریت میں تھے مغلوں کی انتظامیہ میں اکثر اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوتے تھے، فوج میں داخل ہوتے تھے اور بسا اوقات دونوں شعبوں میں اعلیٰ ترین منصبوں تک ترقی کرتے تھے۔ جب تک مسلمان حکمران امور سیاست و ریاست میں مضبوط اور بااثر رہے، ان کی ہندو رعایا وفادار رہی اور ملک میں امن رہا۔ جب مغل بادشاہت زوال پذیر ہوئی تو جگہ جگہ بغاوت نے سر اٹھا لیا۔ 18ویں صدی عیسوی سے مغل اقتدار کا شیرازہ بکھرنے لگا اور برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی ملک کے مختلف حصوں پر قابض ہوتی چلی گئی۔ 19ویں صدی عیسوی کے وسط میں کمپنی اتنی طاقت میں آ چکی تھی کہ اس کی نظریں ملک کی بادشاہت پر جم گئی۔ اونچے درجے کے شاطر ہونے کے باوصف انہوں نے ہندوستان کو ہندوستانی دولت اور ہندوستانی سپاہ سے فتح کرنے کی ٹھان رکھی تھی۔ ہندو جو انگریز کی یورش کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہ تھے، انگریزوں سے مل گئے اور دونوں نے مسلمان سلطنت کو اپنا ہدف بنا لیا۔ دور انگلیشیا میں ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ ناروا سلوک کیا گیا۔ سرکاری ملازمتوں کے دروازے ان پر بند کر دیے گئے، تجارت میں سے ان کو نکال باہر کیا اور اعلیٰ تعلیم سے بھی انہیں دور رکھا گیا۔ انگریزوں کی یہ پالیسی اس لیے بھی تھی کہ وہ مسلمانوں کو معزول کر کے حکومت پر قابض ہوئے تھے، اس لیے مسلمانوں پر بھروسہ کرنا بعید از عقل سمجھتے تھے۔ علاوہ ازیں ہندو زیادہ تابع فرمان اور زمانہ ساز تھے، چنانچہ ہندوؤں نے انگریز کی سرپرستی میں ہر میدان میں ترقی کی، جبکہ مسلمان من حیث القوم قعر ذلت میں گرتے چلے گئے۔ پھر ایکا ایکی سر سید احمد خان جیسے صاحب نظر پیدا ہوئے جنہوں نے قوم کی نبض پر ہاتھ رکھا، مرض پہچانا اور علاج اس تحریک سے شروع کیا جو ریوائولسٹ موومنٹ کہلاتی ہے، یعنی کھویا ہوا وقار حاصل کرنے کے لیے غم و غصہ نہیں، علم کی طاقت کا حصول قومی شعار بنانے کی تحریک۔ اس تحریک نے مسلمانوں کو بیدار کیا، حالات و حقائق سے روشناس کروایا، ان کی پسماندگی کا احساس دلایا اور بحیثیت ایک قوم ان کی علیحدہ شناخت کی ضرورت ان کے دلوں میں اجاگر کر دی۔ یعنی وہ تحریک تھی جو بالآخر پاکستان کے مطالبے کی اساس بنی۔ صفحہ نمبر 88، پاکستان کی تخلیق۔ حالیہ صدی کے اوائل میں ایک تحریک آزادی نے جنم لیا جس میں باوجود باہمی اختلافات کے ہندو اور مسلمانوں نے انڈین نیشنل کانگریس کے جھنڈے تلے متحد ہو کر جدوجہد میں حصہ لیا۔ انڈین نیشنل کانگریس بظاہر تو ایک غیر دینی یعنی سیکولر جماعت تھی اور ملک کے عوام بشمول ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور دیگر مذاہب کے پیروکاروں کے سب کے لیے اس کے دروازے کھلے تھے۔ ذات، رنگ، نسل اور مذہب کا ظاہری طور پر کوئی امتیاز نہیں تھا، لیکن انگریزوں کے خلاف تحریک کے اوائل میں ہی کانگریس کے اس سیکولرزم کے دعووں کا پول کھل گیا۔ دیکھا گیا کہ اندرون خانہ یہ پارٹی ہندو مت اور اس کی قدیمی روایات و قصص میں اس قدر الجھی ہوئی ہے کہ دوسرے مذاہب کے ساتھ رواداری پر بھی مائل نہیں۔ جب سن 1905 کے دوران انگریزوں نے بنگال کے صوبے کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا تو کانگریس نے اس تقسیم کے خلاف تحریک چلائی۔ اس تحریک میں تمام تر احتجاجی نعرے ہندو مذہب کے منتروں اور دیوتاؤں کی پرستش کے گیتوں کی شکل میں لگائے گئے۔ بھارتی قومیت کے دل دادا مسلمان لیڈروں کو یہ حرکت بہت شاق گزری اور انہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا۔ جب کانگریس کے اعلیٰ سربراہوں نے اس احتجاج کو رد کر دیا تو یہ مسلمان لیڈر کانگریس کی اس تحریک سے الگ ہو گئے۔ عظیم ہندوستانی لیڈر موہن داس کرم چند گاندھی بلا شبہ فرقہ پرستی پر مبنی تشدد کا مخالف تھا، بلکہ وہ سیاست میں بھی تشدد کے خلاف تھا اور اس نے انگریزوں کے خلاف تحریک آزادی کو عدم تشدد کے خطوط پر ہی واضح کیا، لیکن اس کا سیاسی کردار، رویہ اور طرز عمل یکسر ایک ہندو لیڈر جیسا تھا۔ اس کی تقاریر میں ہندو مذہب کے ماضی، ہندوؤں کے نظریات، ہندو استعارات کی چھاپ صاف دکھائی دیتی تھی۔ عدم تشدد کی پالیسی کو بھی وہ ہندو مذہب کے ارکان میں ہی ڈھونڈتا نظر آتا تھا۔ علاوہ بری جیسے وقت گزرتا گیا یہ انکشاف بھی ہوا کہ در پردہ
انڈین نیشنل کانگریس کے انتہا پسند ہندو تنظیموں کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں۔ اکثر ہندو انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ بدنام زمانہ مسلم دشمن تنظیم راشٹریہ سیوک سنگھ RSS کے بھی ممبر تھے۔ صدی کے دوسرے عشرے میں RSS نے ایک نیم فوجی رضاکار فورس تشکیل دی جس کا واضح مقصد فرقہ پرستی کو ایک جنونی سمت دینا تھا۔ RSS نے باقاعدہ اور منظم طریقے سے مسلمانوں پر حملے کرنا شروع کر دیے جس میں ہدف مسلمانوں کے جان و مال ہوتے تھے۔ آتش زنی کی 20 نہیں سینکڑوں وارداتیں ہوئیں۔ مسلم کشی کے اتنے واقعات ہوئے کہ خود جواہر لال نہرو نے RSS کو ایک فسطائی تنظیم کہا اور اس کی ان حرکات پر ان کو لعن طعن کی۔ 1933 میں ہندو مہاسبھا نے کانگریس سے رشتہ توڑ لیا کیونکہ اس پارٹی کے موقف کے مطابق کانگریس مسلمانوں سے ضرورت سے زیادہ رواداری کا سلوک کر رہی تھی۔ ہندو تعصب پرستی اور اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ آبادی کے 21% مسلمانوں کو تحریک آزادی میں تو استعمال کرو لیکن آزادی کے بعد انہیں مکمل طور پر کچل دو۔ صدی کے اوائل ہی میں یہ راز آہستہ آہستہ مسلمان قیادت پر کھلنا شروع ہو گیا، اور یہ بھی کہ ہندوؤں کے ساتھ مفاہمت اور رواداری کے تعلقات استوار کرنا اور مستقبل میں استوار رکھنا محال ہی نہیں ناممکن ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو شدت سے احساس ہوا کہ انہیں الگ سیاسی شناخت قائم کرنی پڑے گی۔ اس وقت کے لیڈران کی فراست قابل تحسین ہے کہ انہوں نے حالات کے تیور کو پہچانا اور ہر قسم کی مخالفت اور دشواری کے باوجود اپنے لیے ایک نیا راستہ نکالا۔ قائد اعظم محمد علی جناح ذاتی طور پر اور بھی تحسین کے حقدار ہیں کہ انہوں نے ہندوستان کے 8 کروڑ مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا اور ان کے لیے ایک علیحدہ ملک کا مطالبہ کیا تاکہ وہاں وہ اپنے مذہب اور ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اسی اثنا میں دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی اور سیاسی فضا میں کچھ ایسی تبدیلی آئی کہ دنیا بھر میں نو آبادیاتی نظام کا شیرازہ بکھرنے لگا۔ انگریزی، ولندیزی اور فرانسیسی سلطنتیں سمٹنے لگیں۔ نو آبادیات میں آزادی کی تحریکیں زور پکڑ گئیں اور حکمرانوں کے لیے ان تحریکوں کو گولی بارود سے دبانا ناممکن ہو گیا۔ ہندوستان کو بھی 1947 میں انگریزوں کی غلامی سے نجات ملی اور اس آزادی کے ساتھ پاکستان کی ریاست کا ظہور ہوا۔ شاید ان الفاظ میں آزادی کا ذکر یہ تاثر دے گا کہ انگریزوں کو جب اس بات کا ادراک ہوا کہ اب ہندوستان کو زیادہ دیر غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رکھنا ممکن نہیں، وہ از خود اپنے خیمے اکھیڑ کر چلتے بنے۔ لیکن ایسا نہیں تھا۔ ہندوستان کے باشندوں یعنی ہندو، مسلمان اور دیگر مذاہب کے پیروکاروں نے کم و بیش 30 برس کی مسلسل جدوجہد، قید و بند اور طرح طرح کی صعوبتیں سہ کر اور دیگر ان گنت قربانیاں دے کر اپنا حق کے آزادی منوایا اور بالآخر آزادی کی منزل کو چھوا۔ کیا پاکستان کی تحریک بر صغیر کے مسلمانوں نے محض جذبات کی روح میں بہہ کر شروع کی تھی؟ کیا یہ تحریک ایک سوچی سمجھی اسکیم یا چال تھی جس کے ذریعے ہم آزادی کے بعد سودا بازی سے زیادہ اختیارات حاصل کرنا چاہتے تھے؟ کیا یہ چال الٹی پڑ گئی اور ہمیں ایک ایسا ملک سونپ دیا گیا جس میں دشواریاں، تضاد اور لا ینحل مسئلے ہماری تقدیر بنے؟ اگر کبھی یہ سوال ہمارے نوجوانوں کے اذہان کو پریشان کرتے ہیں تو ان کا جواب آج کا ہندوستان کھل کر دے رہا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف ایک لامتناہی خون آشام ہنگاموں سے جو ملک کے طول و عرض میں ہو رہے ہیں اور ہوتے رہے ہیں۔ ہندوستان میں جہاں مسلمانوں کو دوسرے درجے کے شہری بنا دیا گیا ہے اور جہاں ایک بار پھر ان پر ترقی کی راہیں بند کی جا رہی ہیں، جہاں اتنی بڑی آبادی ہونے کے باوجود مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیے جا رہا ہے، اور جہاں آج تک کسی حکومت نے ہندو غنڈوں کو لوٹ مار، آتش زنی، مسلمانوں کی آبرو ریزی سے روکنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی، جہاں مسلمانوں نے شدھی کے نام پر زبردستی ہندو بنایا جا رہا ہے، ہندو قوم کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کا جو لاوا بھرا ہوا ہے، اس کا ایک ہلکا سا شرارہ آن جہانی مسز اندرا گاندھی
وزیر اعظم ہندوستان کی زبان سے نمودار ہوا جب وہ 1971 میں سقوط ڈھاکہ کے جشن میں تقریر کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم نے 1000 سال کے مظالم کا بدلہ لے لیا ہے۔ یہ 1000 سال ہندوستان پر مسلمان حکمرانی کا عرصہ ہے۔ یاد رہے کہ بدھ مذہب جس نے سرزمین ہندوستان پر جنم لیا اور تھوڑے ہی عرصے میں تمام مشرق میں پھیل گیا، اپنی ہی سرزمین میں قائم نہ رہ سکا، کیونکہ ہندو طبعاً روادار نہیں، کینہ پرور ہے۔ جب عثمانیہ خلافت ختم ہوئی تو ہندو لیڈروں نے، جن میں مہاتما گاندھی بھی شامل تھا، سادہ لوح ہندوستانی مسلمانوں سے ہجرت کروا دی تھی۔ ظاہر ہے کہ ہندوستان کی تمام مسلمان آبادی ہجرت نہیں کر سکتی تھی، لیکن مشورہ دینے والوں کی نیت کا آغاز ضرور ہوتا ہے۔ تقسیم ہند کے وقت مشرقی اور مغربی پاکستان کی مشترکہ آبادی 8 کروڑ کے لگ بھگ تھی۔ تقریباً 4 کروڑ مسلمان ہندوستان میں رہ گئے تھے۔ مشرقی پاکستان کے الگ ہو جانے کے باوجود آج بھی پاکستان کی آبادی اتنی ہی ہے جتنی پہلے پورے پاکستان، یعنی بشمول مشرقی پاکستان۔ اس میں ہماری آبادی میں اضافے کی سالانہ شرح کا بڑا دخل ہے۔ بہر طور اسی شرح پر ہندوستان میں مقیم مسلمانوں کی آبادی میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ یہ کثیر تعداد اقلیت ہندوؤں کے رحم و کرم پر ہے۔ پاکستان کی تخلیق اور اس کی بقا بر صغیر کے مسلمانوں کی بقا ہے۔ اگر پاکستان مضبوط ہوگا تو ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے بھی سلامتی کی ضمانت بن سکتا ہے، اور اگر پاکستان کمزور اور اندرونی انتشار کا شکار ہے تو ظاہر ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو کیا ہی تقویت دے سکتا ہے۔ بدقسمتی سے حالات جن کا کچھ جائزہ ہم اس باب میں لیں گے ایسے رہے ہیں کہ پاکستان ہندوستان کے مسلمانوں کے تحفظ کی ضمانت تو کیا بنتا، خود آپ ہی بکھر سا گیا۔ تقسیم ہند کی دلدوز داستان بار بار دہرائی جا چکی ہے کہ کس طرح قتل و غارت، لوٹ مار، آبرو ریزی، آتش زنی اور ہر طرح کی شیطانیت کا بازار گرم ہوا۔ اندازے کے مطابق 10 لاکھ مسلمان مرد، عورت، بچے اور بوڑھے اس کا شکار ہوئے۔ اتنی بڑی قربانی کے بعد مارز وجود میں آنے والا یہ وطن ظاہر ہے کہ اس کے باسیوں کو بہت عزیز تھا۔ جس روز یہ عالم وجود میں آیا، ملکی خزانہ خالی تھا اور لاکھوں بھوکے، ننگے، بیمار، ادموئے مہاجر قطار در قطار چلے آ رہے تھے۔ ان کی رہائش، خوراک، دوا دارو، کسی چیز کا باقاعدہ انتظام نہیں تھا۔ لیکن ان ناگفتہ مصائب کے باوجود یہ لٹے پٹے مہاجر سرحد پار کرتے تو خدائے باری تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑتے کہ اس ذات پاک نے انہیں ایک وطن عطا فرمایا جسے وہ اپنا وطن کہہ سکتے تھے۔ ادھر ہندوستان میں جو رقبے اور ذرائع کے لحاظ سے پاکستان سے کئی گنا بڑا تھا، ہندو یہ امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ پاکستان جو ذرائع، انتظامی نظام اور تجربے، سیاسی اداروں اور قیادت کے اعتبار سے بہت کمزور ہے، اس نقاہت کتاب نہ لا کر ٹوٹا ہی چاہتا ہے، اور یہ جذباتی مسلمان اپنی جلد بازی پر پچھتاتے ہوئے اکھنڈ بھارت میں دوبارہ شامل ہونے کے لیے گھٹنے ٹیک دیں گے۔ RSS گھڑیاں گن رہی تھی، اور سچ بھی ہے کہ تقسیم کے پیدا کردہ مسائل کے بوجھ نے پاکستان کو ادموا کر دیا تھا۔ اس وقت تک ایسے ہنگامی حالات میں بین الاقوامی امداد کا نہ تو اتنا رواج تھا اور نہ ہی کوئی ہمسایہ ملک ایسی مدد پر مائل تھا، لیکن ان تمام تر مجبوریوں کے باوجود اس نوزائیدہ قوم نے ایسی حوصلہ مندی، جرت اور غیرت کا مظاہرہ کیا کہ اس کی مثال نہیں۔ چنانچہ پاکستان کی ریاست قائم ہوئی اور کاروبار ریاست شروع ہو گیا۔ اگر پاکستان کا قیام ایک معجزہ تھا تو ان حالات میں اس کا قائم رہ جانا ایک دوسرے معجزے سے کم نہیں تھا۔ اس نے پشاور سے لے کر چٹا گانگ تک لوگوں کو متحد رکھا کہ وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہنے پر فخر محسوس کرتے تھے، اور وہ بھول گئے تھے کہ وہ پٹھان، پنجابی، سندھی، بلوچی یا بنگالی ہیں۔ اوائل کا یہ جذبہ قومیت کا بہترین مظہر تھا، لیکن افسوس کہ حالات کچھ ایسے بگڑے کہ متلون مزاجی، لالچ اور اقتدار کی ہوس نے طال آزمائی کے دور کا آغاز کر دیا، جس کا سایہ آج تک ہمارے سروں سے نہیں ٹلا۔ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح ستمبر 1948 میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔
اس وقت پاکستان کو عالم وجود میں آئے ہوئے 1 سال ہی ہوا تھا۔ ان کے بااعتماد دوست راست لیاقت علی خان کو 1950 میں قتل کر دیا گیا۔ ان کی سیاسی جماعت باوقار مسلم لیگ جو پاکستان کی معمار تھی، اندرونی خلفشار کا شکار ہو کر دھڑوں میں بٹ گئی اور ملک میں ایک عمیق سیاسی خلا پیدا ہو گیا۔ نوکر شاہی نے اس خلا کا فائدہ اٹھایا اور عنان حکومت سنبھال لی۔ اس طرح غلام محمد جیسا شخص جو وزارت خزانہ کا وزیر تھا، پاکستان کے گورنر جنرل کے عہدے پر فائز ہو گیا۔ جہاں تک ذاتی اقتدار و اختیارات کا تعلق ہے، وہ انتہائی چال باز اور بددیانت قسم کا انسان تھا۔ اس نے آئین ساز اسمبلی کو معزول کیا اور اپنے حق میں عدالتی فیصلہ بھی لے لیا۔ خواجہ ناظم الدین جو تحریک آزادی میں قائد اعظم کے قریب ترین ساتھیوں میں سے تھے، اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم تھے۔ غلام محمد نے ان کو اس عہدے سے برطرف کرنے کے لیے نہایت ادنا ہتھ کنڈے استعمال کیے اور ان کی جگہ محمد علی بوگرا، پھر ایک اور بیوروکریٹ چودھری محمد علی کو وزیر اعظم بنا دیا۔ گو آخر میں غلام محمد تقریباً اپاہج ہو چکا تھا، زبان ایک لفظ صحیح نہیں ادا کر سکتی تھی، لیکن وہ اقتدار کی مسند چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ آخرکار ایک اور بیوروکریٹ سکندر مرزا جو کہیں زیادہ چال باز تھا، غلام محمد کو ہٹا کر خود گورنر جنرل کا عہدہ سنبھال بیٹھا۔ چودھری محمد علی کی سربراہی میں دوسری آئین ساز اسمبلی نے آئین تشکیل دیا جو 23 مارچ 1956 کو نافذ کیا گیا اور 1956 کا آئین کہلایا۔ اس آئین کے روح سے جو نو آبادیاتی درجہ ڈومینین سٹیٹس 1947 کے انڈیپینڈنس ایکٹ نے پاکستان کو دیا تھا، وہ ختم کر دیا گیا اور پاکستان کو ایک مکمل طور پر آزاد جمہوریہ قرار دیا گیا۔ گورنر جنرل جو تاج برطانیہ کا نمائندہ تھا، اب آزاد ملک کا صدر کہلانے لگا۔ اس طرح سکندر مرزا صدر پاکستان بن تو گیا، لیکن دل ہی دل میں وہ خوف میں مبتلا تھا کہ 1959 میں جب ملک میں عام انتخابات ہوئے تو اسے یہ کرسی صدارت چھوڑنی پڑے گی۔ جہاں تک عوام کا تعلق ہے، ہر طرف ایک خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ سیاسی جماعتیں الیکشن کی تیاری میں مصروف تھیں۔ مسلم لیگ پھر آن بان کے ساتھ میدان میں آ گئی تھی۔ اس جماعت کا ایک جلوس جس کی قیادت خان عبد القیوم خان کر رہے تھے، میلوں لمبا نکلا اور گھنٹوں چلتا رہا۔ عوام کا یہ جوش و خروش دیکھ کر سکندر مرزا بوکھلا گیا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔